مظلوم قافلہ۔ ایک چھوٹا سا قافلہ اس سڑک کو طے کر رہا تھا جو جیان ہو کر گرناطہ جاتی تھی۔ اس قافلے میں چند بچے تھے، چند نوعمر حسین عربی دوشیزہ تھیں، چند نوجوان تھے اور دو بوڑھے عرب تھے۔ یہ سب ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کافی عرصہ قبل اندلس میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب تمام اندلس پر عربوں کا قبضہ تھا اور بادیہ نشین عربوں نے اندلس کو پشتزار بنا دیا تھا۔ اس کے چپا چپا پر باغ اور باغیچے لگا دیے تھے، نہروں کے جال بچھا دیے تھے، بنجر اور سنگ لاخ زمینوں کو قابل کاشت بنا دیا تھا۔ کاشتکاری کے فن میں ایسی ترقی کی تھی کہ ایک سال میں ایک ہی جنس کی کئی فصلیں حاصل کر لیتے تھے۔ ایشیا کے دور دراز ملکوں سے مشہور خوش ذائقہ اور خوشنما پھل اور پھول لا کر لگائے گئے تھے۔ اسپین کے باشندے انہیں جادوگر سمجھتے تھے، لیکن اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان میں اتفاق تھا، ہمدردی تھی، اخلاق تھا، محبت تھی۔ وہ خدا کے تھے اور خدا ان کا تھا۔ وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، روزے نماز کے پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، خدا انہیں نوازتا تھا، ان پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرتا تھا۔ دولت ان کے پیروں پر تھی اور حکومت ان کی کنیز تھی۔ ان کی عزت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے مغرور بادشاہ ان کی آستاں بوسی کو بڑا فخر سمجھتے تھے۔ مگر جب ان میں نا اتفاقی ہوئی، انہوں نے خدا کے احکام سے روگردانی کی تو ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ عیسائیوں نے انہیں اسپین سے نکالنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک مختصر سی حکومت گرناطہ میں رہ گئی۔ مسلمان اسپین کے علاقوں سے سمٹ کر گرناطہ میں آئے اور آباد ہونے لگے۔ جس قافلے کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ سرحدی علاقوں سے آ رہا تھا۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، جیان ابھی دور تھا، اس لیے اس قافلے نے ایک کھلے میدان میں قیام کر دیا۔ ان کے ساتھ چند خیمے تھے، انہوں نے جلدی خیمے نصب کیے اور کھانا تیار کرنے لگے۔ عرب دوشیزاؤں میں ایک لڑکی نہایت حسین تھی، اس کا نام حسانہ تھا۔ وہ اس قبیلے کے سردار یعقوب کی بیٹی تھی، نہایت ہوشیار اور تعلیم یافتہ تھی۔ وہ اس قدر حسین اور نازنین تھی کہ گل اسپین کہلاتی تھی، مگر اس حسین و نزاکت پر بھی اس نے اپنی قومی روایات کے مطابق فنون جنگ بھی سیکھے تھے۔ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں خوب ماہر تھی، اس کے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا۔ ہرنوں کا شکار کر لیا کرتی تھی، اس سے تمام قبیلہ والے بڑی محبت کرتے تھے، وہ تھی بھی محبت کیے جانے کے قابل۔ حسانہ کے ایک بھائی ریحان تھے، بڑے شاندار اور خوب روح نوجوان تھے، نہایت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ باپ ان پر جان دیتے تھے اور تمام قبیلہ ان کی ذات پر فخر کرتا تھا۔ انہیں اپنی بہن سے بڑی محبت تھی، اگرچہ یہ لوگ اپنا وطن، اپنی دولت، اپنا ملک سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن غمزدہ نہیں تھے۔ شاید انہیں یہ اطمینان تھا کہ ایک روز وہ ضرور اپنے وطن میں واپس آ کر آباد ہوں گے۔ حسانہ خیمے سے باہر بیٹھی تھی، آفتاب کی سنہری کرنیں اس کے حسین چہرے پر تصدق ہو رہی تھیں۔ وہ کسی خیال میں مستغرق تھی۔ ریحان آ گئے، انہوں نے کہا کہ کس فکر میں ہو حسانہ، کیا اب بھی اشعار موضوع کر رہی ہو؟ حسانہ نے اپنی حسین آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا اور مسکرا کر کہا، بھائی جان تم ٹھیک سمجھتے۔ ریحان نے استضاء کے طور پر کہا، اور تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ شاعری تمہارے کس کام آئے گی۔ حسانہ اچھی شاعرہ تھی، جہاں اس کے حسن و جمال کی شہرت تھی وہاں اس کی شاعری کی بھی دھوم تھی۔ اس کے اکثر اشعار زبان زد خاص و عام تھے، اس کے کلام میں غضب کی شیرینی تھی۔ اکثر شاعر اس کے اشعار سن کر دنگ رہ جاتے تھے، اور جب کبھی وہ ان اشعار کو خود ترنم سے پڑھتی تھی تو سماں بچ جاتا تھا، سننے والے جد و جہد کرنے لگتے تھے۔ اس کی آواز میں بڑی شیرینی تھی۔ ریحان خوب جانتے تھے کہ حسانہ کو جب جوش میں لانا ہو تو اس کی شاعری پر اعتراض کر دو، چنانچہ انہوں نے اسے جوش میں لانے کے لیے یہ فقرہ چست کر دیا۔ حسانہ سرخ ہو گئی، اس نے کہا، اپنی خبر لو ذرا، ابا جان یا اور کسی نے تعریف کر دی اور پھول کر کپا ہو گئے۔ ریحان، اوہو، ناراض ہو گئی تم؟ ارے مجھے تو یہ فخر ہے کہ میری بہن مشہور شاعرہ ہے۔ حسانہ، تم بدو گنوار ہو، تمہیں شاعری آتی ہی نہیں، مجھ پر اعتراض کرنے لگتے ہو۔ ریحان، بھائی ہم تو بدو گنوار ہیں ہی، مگر ہماری بہادری کی تو دھاک ہے، ہماری شمشیر زنی کی تو دھوم ہے۔ حسانہ نے حسین کا کہا لگایا اور کہا، اچھا،
خالد اثر تم ہی ہو، ہائے بیچارے بہادر اور شمشیر زن عیسائیوں کے ڈر سے بھاگ کر آئے ہیں، ایسے ہی دلیر ہوتے ہیں۔ ریحان: میں اور بھاگ کر آتا، تم بھاگ پڑی، میں تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ ہو لیا۔ ہسانہ: جی کیوں نہیں، عیسائیوں کے حملے کی خبر سن کر شاید پسینہ مجھے ہی تو آ گیا تھا۔ ریحان: تمہیں نہ آتا تو کیا مجھے آتا، اگر ہمارا قبیلہ ٹھہر جاتا تو میں ضرور عیسائیوں کا مقابلہ کرتا۔ میں نے عہد کیا ہے ہسانہ کہ ان عیسائیوں سے جنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے نکالا ہے ضرور انتقام لوں گا۔ ہسانہ: میرے دل میں بھی انتقام کی آگ دہک رہی ہے، خدا کی قسم اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی عیسائیوں سے ضرور انتقام لوں گی۔ ہم آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے، ان بدبخت عیسائیوں نے سرحدی بستیوں پر طاقت کر کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کیسے کیسے ہونہار بچے اور کیسی کیسی عرب خواتین کو شہید کر ڈالا۔ اب مسلمانوں کی پناہ گاہ صرف گرناتا ہی رہ گیا ہے۔ خدا گرناتا کے بادشاہ خلیفہ اور ولید کو اتنی قوت و طاقت عطا فرمائے کہ وہ مسلمان کے خون ناحق کا انتقام درندہ فقط عیسائیوں سے لے سکیں۔ ریحان: آمین۔ 18 ہجری کے واقعات قلم بند کر رہے ہیں۔ اس وقت عیسائیوں کی مضبوط سلطنت قسطنطنیہ میں قائم ہو چکی تھی اور اس سلطنت نے اسلامی حکومتوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ قرطبہ اور طلیطلہ کی اسلامی سلطنتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ صرف گرناتا میں ایک چھوٹی سی اسلامی حکومت باقی رہ گئی تھی جو تمام اندلس کے چوتھائی رقبہ میں پھیلی ہوئی تھی، یعنی 3 حصوں پر عیسائی قابض تھے اور ایک حصہ پر مسلمان۔ گرناتا کے فرمانروا خلیفہ ابوالولید تھے، وہ ابو سعید کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی قوت بازو سے یہ سلطنت حاصل کی تھی۔ وہ نہایت ہوشیار، مدبر، سنجیدہ، دلیر اور ہوشمند فرمانروا تھے۔ عیسائیوں کی خوف ہوا کہ اگر ان کے قدم جم گئے اور ان کی قوت بڑھ گئی تو کہیں وہ تمام اندلس پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے انہوں نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا اور جنگ میں الجھا کر ان کی قوت کو کمزور کر کے ان کی سلطنت چھین لینے کی بھی کوشش شروع کر دی۔ سلطان ابوالولید بھی عیسائیوں کے چیرہ دستیوں کو دیکھ رہے تھے، مگر ان میں اس قدر طاقت نہیں آئی تھی کہ وہ عیسائیوں کی زبردست قوت کا مقابلہ کر سکتے۔ وہ اس فکر میں ضرور تھے کہ اگر انہیں مہلت مل جائے اور ان کے پاس کچھ لشکر جمع ہو جائے تو وہ عیسائیوں کی تمردی اور سوگی کا جواب دیں۔ عیسائیوں نے گرناتا کی سرحدی علاقے پر طاقت شروع کر دی تھی اور نہایت وحشیانہ اور بربرانہ طریقے پر درندگی کے ساتھ بے کس اور بے بس مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں تباہ اور برباد کرنے لگے تھے۔ بعض بستیوں کو انہوں نے بالکل تاراج کر ڈالا تھا۔ ان کی شفا کی خبریں سن کر مسلمان کے بعض قبیلے سرحدی بستیوں سے بھاگ بھاگ کر گرناتا میں آنے لگے تھے۔ ریحان کا قبیلہ بھی ہجرت کر کے گرناتا جا رہا تھا۔ ریحان نے کہا، ہماری آپس کی نا اتفاقی نے ہمیں یہ روز بد دکھایا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لیے ایک جائے پناہ گرناتا کی ابھی سرزمین اندلس میں موجود ہے۔ ہم خلیفہ اندلس کے قوت بازو بن کر عیسائیوں سے انتقام لیں گے۔ ہسانہ: انشاءاللہ۔ ابھی دونوں بہن بھائیوں میں اسی قدر گفتگو ہوئی تھی کہ ایک سوار ان کے قریب آیا۔ وہ نوجوان اعرابی تھا، خون میں نہا رہا تھا۔ ہسانہ کی اس پر نظر پڑی، اس نے کہا، بھائی جان دیکھنا یہ کون مظلوم آ رہا ہے۔ ریحان نے دیکھا، آنے والے سوار کی حالت دیکھ کر ان کے دل میں اخوات اسلامی نے جوش مارا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اس سوار کی طرف بڑھے کہ عیسائیوں کا ستایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ریحان نے جلدی سے اعرابی کے پاس پہنچ کر انہیں گھوڑے سے اتارا، وہ اترتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ریحان انہیں ہسانہ کے پاس لے آئے۔ آگے کی کہانی پارٹ 2 میں دیکھیے۔